لم يأتي نذيرك في نذر لم يأتي نذيرك في نذر مثل شد البحر على من أنا في عطش الروح فداك فزيد حقا يكشف عليك بزز الشقا يكشف عليك بزز الشقا بس شاد أحبا
سامعین ذوال احترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ اپنے حبیب کے صدقہ ساخ کر کو محفوظ فرمائے، اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 24 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے جی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کی تلقین کرتے ہیں اور جو منہ موڑ جائے تو یقیناً وہ اللہ بڑا بے پرواہ ہے، بہت تعریف والا ہے۔ اس کی اگر ہم گرامر کو دیکھیں تو الذین اس میں موصول جمع مذکر، یعنی وہ لوگ، یبخلون فعل مضارع جمع مذکر غائب، اور بخل یبخلون اس کی مصدر ہے بخلاً، بخل کرنا، وہ بخل کرتے ہیں، واو حرف عطف، اور یأمرون فعل مضارع جمع مذکر غائب، اور امر یأمر مصدر اس کا ہے امراً، حکم دینا، تلقین کرنا، الناس لوگوں کو، بالبخلی میں با حرف جار معنی کی، البخل مجرور، اس میں مصدر بخل یعنی بخل کی، اور ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید میں واو حرف عطف، اور من شرطیہ یعنی جو، یتولا فعل مضارع واحد مذکر غائب، تولا یتولا مصدر تولی، منہ موڑنا، پھر جانا، لوٹ جانا، یعنی وہ منہ موڑ جائے، فإن اللہ میں اللہ، فإن اللہ میں فا حرف عطف یعنی تو، اور انا حرف مشبہ بالفعل، بے شک یقیناً اللہ، اللہ جو ہے انا کا اسم منصوب اللہ، تو یقیناً اللہ، ہوا ضمیر منفصلہ واحد مذکر غائب، یعنی وہ الغنی، اللہ کا صفاتی نام، غناء مصدر سے صفت مشبہ بڑا بے پرواہ بے نیاز، الحمید اللہ کا صفاتی نام، حمد مصدر سے صفت مشبہ بمانی مفعول تعریف کیا گیا، بہت تعریف والا یا بہت قابل تعریف۔ یہ اس کا کچھ گرامر کے لحاظ سے تفصیل تھی، اور اب اس آیہ مبارکہ کی تشریح کے بارے میں عرض کروں تو انسان کے اندر کچھ ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ باطنی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ظاہری بیماری کا علاج ڈاکٹر کی ادویات سے اور ان کے نسخوں سے ہوتا ہے، باطنی بیماریوں کا علاج اللہ اور اس کے رسول کے پاک کلام سے ہوتا ہے۔ ظاہر کا علاج کرنا بھی ضروری ہے، اگر ظاہری بیماری کو لاپرواہی برتی جائے تو وہ بھی اپنے قابو سے باہر ہو جاتی ہے اور نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، بعض مرتبہ وہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم باطنی بیماریوں کو بغیر علاج کے چھوڑ دیں تو اسی طرح وہ باطنی بیماریاں بھی نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں اور بعض مرتبہ ایمان لیوا ثابت ہوتی ہیں، یعنی ایمان ان سے ضائع ہو جاتا ہے، اتنی خوفناک حد تک وہ پہنچ جاتی ہیں۔ انہی باطنی بیماریوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آج اس
آیا مبارکہ کے اندر ایک باطنی بیماری کا ارشاد فرمایا، اور اس کو کہتے ہیں بخل، بخیلی، کنجوسی۔ بخل کے لغوی معنی روکنے کے ہیں، اور اصطلاح شرع میں اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں خرچ کرنا شرعاً، عادتاً یا مروتاً لازم ہو، وہاں خرچ نہ کرنا یہ بخل ہے۔ المفردات فی غریب القرآن اور التعریفات کے اندر اس کا یہی لغوی اور اصطلاحی معنی لکھا گیا۔ حضرت امام غزالی بہت بڑے صوفی بزرگ عالم دین گزرے ہیں۔ آپ بخل کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں سے روک دینا بخل ہے، اور جہاں روکنا چاہیے وہاں خرچ کرنا فضول خرچی ہے۔ ان دونوں کے درمیان اعتدال کا راستہ ہے، اور وہی محمود اور مطلوب ہے۔ احیاء العلوم الدین، احیاء علوم الدین۔ بخل اور کنجوسی کی مذمت اللہ نے اپنے پاک کلام میں، محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے اپنے فرامین میں بے شمار مقامات پر ارشاد فرمائی ہیں۔ ان میں سے چند آیات بینات میں آپ کے سامنے اور احادیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ مقدسہ میں دعا ہے، اللہ مجھے کما حقہ صحیح ترجمہ کرنے کی، پڑھنے کی اور تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو مجھے سننے کے بعد اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب جس میں بخل کیا وہ بروز قیامت ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ اس آیہ مبارکہ میں حضرت صدر الافاضل سید علامہ نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ بخل کے معنی میں اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ واجب کا ادا نہ کرنا بخل ہے، اور اسی لیے اس بخل پر شدید وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ اس آیہ مبارکہ میں بھی ایک وعید آ رہی ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اور یہ میں نے اپنے درس کے دوران بھی حدیث پاک میں نے عرض کی ہوئی ہے کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مومن کے اندر، ایمان والے کے اندر دو خصلتیں کبھی جمع نہیں ہوتی، ایک بخل اور دوسری بدخلقی۔ ہر وقت وہ بندہ گالی گلوچ میں لگا ہوا ہے، ہر وقت ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، اس کے ساتھ بھی بدتمیزی، اس کے ساتھ بھی بدتمیزی، بدخلقی، ہر وقت لڑائی جھگڑا فساد اور بخل، یہ دو چیزیں کبھی ایمان والے کے اندر کٹھی نہیں۔ اور نیز حدیث بخاری کے اندر بھی یہ موجود ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ صدقہ واجبہ ادا نہ کرے، بروز قیامت وہ مال سانپ بن کے اس کو طوق کی طرح لپیٹے گا، اور یہ کہہ کر ڈستا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ۔ گلے میں جس طرح ہم ہار ڈالتے ہیں، اس طرح کل قیامت والے دن وہ مال ہمارا سانپ بن کے ہمارے گلے میں ڈالے جائے گا، اور ایک حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق وہ ہماری انگلیوں کو چبائے گا، سانپ ہماری انگلیوں کو چبائے گا، اور ساتھ ہی کاٹتا جائے گا، چباتا جائے گا، اور کہے گا اب مزہ لے اپنے مال کا، اب مزہ لے اپنے مال کا، تاکہ اس کے سامنے ہر وقت وہ مال رہے جس مال کو اس نے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ سے دور رکھا، خرچ کرنے سے اس نے پرہیز کیا، بخل کیا۔ اسی طرح سورۃ التوبہ کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے جی، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے،
انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ جس دن وہ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں داغیں گے اور کہیں گے یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، اب اس جمع کرنے والے کا مزہ چکھو۔ یہاں سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ کل قیامت والے دن حضرت جس مال کو ہم اپنا وفادار سمجھتے ہیں، کامیابی کا سبب سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی مال ہمیں بچائے گا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہی تجھے مصیبت میں ڈال دے گا، پریشانیوں میں ڈال دے گا۔ جس بندے کو آپ یاری لگانے کے بعد سمجھتے ہیں، جس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ میں محبت کروں گا، پیار کروں گا اور پیار کرنے کے بعد یہ مجھے فائدہ دے گا، ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو فائدہ ہی دے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق وہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کے لیے تکلیف دہ اور نقصان دہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ سورۃ الحدید ہے، آیت نمبر 24 ہے جو میں نے ابتدائے خطبہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ وہ جو آپ بخل کریں اور اوروں سے بخل کو کہیں، صرف وہ خود ہی نہیں اوروں سے بھی کہے، اور جو منہ پھیرے تو یقیناً اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیاں سراہا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کو بھی ایسا بندہ بالکل پسند نہیں، ناپسندیدہ ترین شخصیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، جو خود تو بخل کی مرض میں مبتلا ہے ہی ہے، جو دوسروں کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتا کہ کیا فائدہ، کیا آپ کو اس کا ملے گا، کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے ایک مقام پر اس کی خوب مذمت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورۃ الاسراء ہے 15ویں پارے کی، ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ تم فرماؤ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمتوں کے خزانے کے مالک ہوتے تو انہیں بھی روک رکھتے اس ڈر سے کہ خرچ نہ ہو جائیں، اور آدمی بڑا ہی کنجوس ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی رحمت کے خزانوں کا مالک بھی بنا دے تو بندہ کہتا ہے نہیں خرچ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وہ بھائی جس ذات کی صفات ختم نہیں ہو سکتی اس کے خزانے کہاں سے ختم ہو جائے گے؟ تو اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں پر اس بندے کی بھی مذمت فرمائی، اور اللہ وحدہ لا شریک کا پاک کلام ہے 30ویں پارے کی سورہ ہمزہ، ارشاد باری تعالیٰ ہے الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ۔ جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ ہرگز نہیں، ضرور وہ روندنے والی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کتنے امیر آدمی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کتنے جتن کیے، لیکن کیا وہ اپنے آپ کو زندہ رکھ سکے؟ آپ یہ بادشاہوں کی اگر ہسٹری کو پڑھیں، بادشاہوں کی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی جوانی کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی لمبی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے، لمبی زندگی حاصل کرنے کے لیے بے شمار انہوں نے جتن کیے۔ ایک ملکہ وہ روزانہ گدی کے دودھ سے نہاتی تھی، اور اس نے ہر مہینے
یا ہر 15 دن کے بعد ایک عورت کے خون سے نہانا ہوتا تھا۔ یہ تاریخ کے تاریخ ترین باب ہیں۔ 600 خواتین کو اس نے مار کے ان کے خون سے اس نے غسل کیا، نہایا، اس لیے کہ میں زندہ رہوں۔ تاریخ کے اندر آپ جب اوراق کو پلٹیں گے حضرت، ایسی خوفناک اور ایسی دردناک تاریخ آپ کے سامنے آئے گی، آپ حیران ہو جائیں۔ ماضی قریب کے اندر ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، مائیکل جیکسن، گلوکار تھا اور ایلومناٹی کا وہ ایک ممبر تھا۔ اس نے اپنے لیے 150 سال جینے کا دعویٰ کیا۔ 24 گھنٹے اس بندے کے ساتھ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم رہتی تھی۔ لوگوں کے ساتھ وہ کبھی سیدھا ہاتھ نہیں ملاتا تھا کہ کہیں اس کو جراثیم نہ لگ جائیں۔ وہ اپنے ہاتھ کے اوپر دستانہ چڑھا کے رکھتا تھا، پھر لوگوں سے ہاتھ ملاتا۔ کھانا کھانے سے پہلے اس کے وہ کھانے کو ڈاکٹروں کی ٹیم پوری ٹیسٹ کرتی تھی کہ آیا یہ کھانا اس کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میں 150 سال تک زندہ رہوں گا۔ اس نے انسانوں کو خرید لیا، اس لیے خریدا کہ اگر میرا دل خراب ہو جائے تو میں تمہارا دل لے لوں گا، اگر میرے گردے خراب ہو جائیں تو میں تمہارے گردے لے لوں گا، اگر میرا کوئی اور جسم کا حصہ خراب ہو جائے تو میں تمہارا لے لوں گا۔ وہ عام فضا میں ہماری طرح نہیں سوتا تھا، وہ آکسیجن ٹینک کے اندر سوتا تھا، اس لیے کہ موت سے فرار حاصل کر سکوں۔ یہ تمام کی تمام تاریخ ماضی قریب کی ہے، بہت زیادہ دور کی بات نہیں، پچھلے چند سالوں کی بات ہے۔ آپ اس کو پوری تفصیل کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا باقاعدہ پورا جتنا بھی یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ اس وقت مواد سارا موجود ہے آن لائن، اس کا ٹوٹل مواد پڑا ہوا ہے۔ 50-52 سال کی عمر میں اچانک ایک رات سویا ہے جی، اور صبح نہیں اٹھ سکا۔ قادر و قدیر رب نے حضرت جی ایسے جب اس نے فیصلہ کرنا ہے نا جی، اس کے فیصلے کے اندر پھر کوئی کمی نہیں رہنی، کسی کی جرت نہیں اس کا فیصلہ ٹال جائے۔ حضرت میرا اور آپ کا ارادہ فیصلہ ٹوٹ سکتا ہے، بدل سکتا ہے، پورا نہیں ہو سکتا، لیکن جب میرا مالک کسی شے کا ارادہ فرما لے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو وہ کہتا ہے ہو جا بھائی، وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ارادے کے اندر کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس لیے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باطنی بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں ایسے زبردست قسم کے نسخے ارشاد فرمائے ہیں کہ بندہ ایک دفعہ دنگ رہ جاتا ہے کہ اگر حضور کی ذات نہ ہوتی تو ہم ان بیماریوں سے کبھی بھی خلاصی حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بخل کی بیماری ہے اس کا علاج فرماتے ہوئے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا۔ حضور کا ہر فرمان ہی سبحان اللہ ہے، لیکن یہ سنن ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ روایت کرنے والے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں السخی قریب من اللہ قریب من الجنت قریب من الناس وبعید من النار والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنت بعید من الناس قریب من النار، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا جی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیں نا جی، ظاہری بیماری کو جب دور کرنا ہو، سر میں درد ہو تو ڈاکٹر گولی لکھ کے دے دیتا ہے، یہ گولی کھا لو ٹھیک ہو جائے گا۔ بخار آ جائے تو ڈاکٹر یہ دوائی دے دیتا ہے، یہ ٹیکہ لگا دیتا ہے کہ ٹیکہ لگواؤ جی۔ اب باطنی بیماری کا علاج یہ موٹیویشن ہے، یہ اس کی ریمیڈیز ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر سے یہ باطنی بیماری کو نکالتی ہیں۔ حضور نے پہلا علاج ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے سخی اللہ کا دوست ہے۔ ساری ساری رات عبادتیں نہیں کرتا، وہ بڑی بڑی نیکیاں نہیں کرتا، بڑے بڑے اعمال اور تسمیاں نہیں پھیرتا، بڑے بڑے وظیفے نہیں کرتا، لیکن اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں ہو سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے، بخیل ہو اللہ کا دوست کبھی نہیں ہوگا۔
وہ جتنا مرضی عابد زاہد، وہ جتنا مرضی جو مرضی ہو جائے جی، وہ کبھی ہمارے جب ابتدا میں عالم کورس شروع کروایا جاتا ہے تو پہلے سال ہی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے فارسی کی، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی منظوم کتاب ہے، اشعار کے اندر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، بخیل اگرچہ بود زاہد بحر و بر، بہشتی نباشد بحکم خبر۔ بخیل آدمی چاہے زمین اور سمندروں کا، یعنی زمین پر بھی اس کی مثال کوئی نہ ہو عبادت ریاضت میں، بھائی اس سے بڑا بھائی کوئی بندہ عابد زاہد نہیں، اور نہ سمندروں میں اس بندے سے بڑا کوئی عابد زاہد۔ بخیل اگرچہ بود زاہد بحر و بر، بہشتی نباشد بحکم خبر۔ وہ جنتی نہیں ہو سکتا سرکار کے حکم کے مطابق۔ اور یہاں پر آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، السخی قریب من اللہ، اللہ کے قریب ہوگا وہ بندہ۔ یہاں پر کوئی چیز لازم نہیں کی گئی کہ وہ عابد زاہد ہوگا تو اللہ کے قریب ہوگا، وہ بڑے بڑے تسبیح پھیرنے والا ہوگا تو وہ اللہ کے قریب ہوگا۔ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے۔ السخی قریب من اللہ، صرف اللہ کے قریب نہیں، قریب من الجنہ، وہ جنت کے بھی قریب ہے، اللہ کے بھی قریب، جنت کے بھی۔ پھر فرمایا قریب من الناس، وہ لوگوں کے بھی قریب ہے۔ حضرت جی میں نے پڑھا مشکاۃ شریف کے اندر، اس کی شرح کے اندر لکھتے ہیں کہ کسی آدمی نے ایک عالم سے سوال کیا، یہ بتائیے بندہ شجاع اور بہادر وہ ہونا چاہیے یا سخی ہونا چاہیے؟ کیا کرے، شجاعت اختیار کرے یا سخاوت اختیار کرے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو اگر اللہ توفیق دے تو آپ سخاوت اختیار کیجئے۔ جب آپ سخاوت اختیار کریں گے آپ کو کسی کو چت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کی سخاوت کی وجہ سے ہی لوگ چت ہو جائیں گے۔ حضرت ہمارے پنجابی میں مثال ہے، کھاوے ڈڈ تے شرماوے اکھ۔ جو آپ کو کچھ دے، جس کا آپ کھائیں آنکھ اس کی حیا کرتی ہے، آپ جس کا کھائیں آنکھ اس کی حیا کرتی ہے۔ کھاوے ڈڈ شرماوے اکھ۔ سخی آدمی جب کسی کو کھلاتا ہے تو خود بخود دنیا اس کی مرید ہو جاتی ہے، وہ خود بخود چت ہو جاتی ہے، اس کو پلوانی سے گرانے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ شجاعت سے، بہادری سے کتنے لوگوں کو گرائیں گے؟ 2 4 10، لیکن جہاں جہاں تک سخاوت پہنچتی جائے گی لوگ آپ کے مرید ہوتے چلے جائیں گے، وہ خود بخود۔ اس لیے کہاں قریب من الناس، لوگوں کے بھی وہ بندہ قریب ہے، ایک چیز سے وہ دور ہے۔ حضور فرماتے ہیں بعید من النار، وہ دوزخ سے دور ہے۔ سخی پہلے نمبر پر اللہ کے قریب، دوسرے نمبر پر جنت کے قریب، تیسرے نمبر پر لوگوں کے قریب، چوتھا نمبر جہنم سے دور۔ اب تیسرا اگلا، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والبخیل بعید من اللہ، بخیل آدمی اللہ سے دور، بخیل آدمی اللہ سے، بخیل اور اللہ کی یاری کبھی نہیں ہو سکتی، بخیل آدمی کی کبھی یاری نہیں ہو سکتی۔ دوسرا بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور ہے وہ۔ بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہے، لیکن ایک چیز کے قریب ہے۔ حضور نے فرمایا قریب من النار، جہنم کے نزدیک ہے۔ بخیل آدمی اللہ سے دور، بخیل آدمی جنت سے دور، بخیل آدمی لوگوں سے دور، بخیل آدمی جہنم کے قریب۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بخیل آدمی عابد ہو جائے، زاہد ہو جائے، جو مرضی ہو جائے قبلہ، وہ بندہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ سخی، شیطان سے پوچھا کسی نے، یہ بنی اسرائیل کے ایک عابد کے ساتھ ملاقات ہوئی شیطان کی، تو عابد نے پوچھا یہ بتاؤ تیرا پسندیدہ ترین بندہ کون سا ہے؟ اس نے کہا جی سب سے پہلا وہ بندہ جو شراب پیتا ہو، مجھے بڑا پسند، میرا بیلی، میرا یار۔ اچھا، دوسرا؟ اس نے کہا وہ بندہ جو ہر بات بات پہ جھگڑا کرے، لڑائی کرے، فساد کرے، دنگا کرے، ہر وقت زبان پہ اس کے گالی گلوچ ہو، ہر وقت ننگا گندا، بس اس کی زبان سے کوئی نہ بچے۔
اپنے غیر سارے اس کی گندگی اور غلادت سے رگڑے جائیں۔ وہ میرا بڑا پیارا بندہ۔ تیسرا اس نے کہا جی کنجوس آدمی میرا بڑا یار ہے۔ کہا کہ اچھا، اگر کسی بندے کے اندر یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں، شرابی بھی ہو، لڑاکا بھی ہو، زبان کا گندا آدمی بھی ہو، بخیل بھی ہو، اس نے کہا پھر میں اس کا مرید ہو جاتا ہوں۔ یعنی اتنی خوفناک۔ اس نے کہا تجھے ڈر بھی لگتا ہے کسی بندے سے؟ شیطان نے کہا ہاں ڈر لگتا ہے مجھے۔ میں کہا کس سے ڈر لگتا ہے؟ کہنے لگا مجھے سخی آدمی سے ڈر لگتا ہے، وہ چاہے جو مرضی ہو، مجھے اس بات کا خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کی وجہ سے اس کی مغفرت نہ کر دے۔ بخیل آدمی کی مغفرت نہیں ہو سکتی، یہ حضور کا فرمان بھی بتا رہا ہے۔ یہ حضور کا فرمان میرے سامنے نہ ہوتا تو میں اس بات کو کبھی دلیل نہ بناتا۔ میرے سامنے میرے آقا کا فرمان ہے قریب من النار، وہ دوزخ کے قریب ہے۔ حضرت یہ جس طرح کینسر کو اگر آپ ابتدائی سٹیجز پہ نہ روکیں تو ایک وقت یہ آتا ہے وہ انسان کی جان لے جاتا ہے، یہ باطنی بیماریوں کو اگر آپ ابتدائی سٹیج پہ نہ قابو کریں حضرت پھر یہ ایمان لے جاتی ہیں اور یہ اتنی خطرناک صورتحال اختیار کر جاتی ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرنے والے ہیں اور یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف باب التحریم الظلم کے اندر 6576 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بخل اور تنگ دلی سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو بخل اور تنگ دلی نے ہلاک کر دیا۔ اس چیز نے انہیں خون ریزی اور حرام کو حلال کرنے پر اکسایا۔ بخل اور تنگ دلی اتنی خوفناک ہے، آقا جی ارشاد فرماتے ہیں اس نے خون ریزیاں کروا دی، اس نے خون ریزیاں کروائیں، اس نے حلال کو حرام کروایا۔ یہ دونوں دل کی کیفیتیں، بخل بھی اور سخاوت بھی، یہ دل کی کیفیتیں ہیں۔ حضرت جی پریشانی حالات سے نہیں، پریشانیاں حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہیں پر بیٹھے بیٹھے آپ سوچنا شروع کر دیں ہائے جناب میں مر گیا، بھوکے مر گئے، بچے مر گئے، پڑھاواں گا کس طرح، گھر کس طرح چلاواں گا، بل کس طرح دوں گا۔ وہ بندہ ذہنی طور پر مریض ہو کے نفسیاتی مریض بن جاتا۔ یہیں پر بیٹھا بندہ ارادہ کرے میرے مالک نے مجھے صحت دی ہے، میرے اعضاء سلامت رکھے ہیں، پھر کیا ہوا دیکھ لیں گے، ہمت کریں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے، ہم ان مصیبتوں سے نکل آئیں گے۔ دیکھا خیالات نے مریض بھی بنا دیا، خیالات نے ٹھیک بھی کر دیا۔ بخل بھی دل کے اندر ہے، حسد بھی دل کے اندر ہے، وہی دل کی کیفیتیں انسان کو حلال کی طرف بھی راغب کر دیتی ہیں، حرام کی طرف بھی راغب کر دیتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، مجھے صرف یہ بتائیے، اتنا زمانہ آپ لوگوں نے بھی دیکھ لیا، بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی لوگوں کو آپ نے دیکھا مرتے ہوئے۔ کبھی کسی ارب پتی کا مرنے کے بعد اس کی قبر اس کے بیڈ روم میں بنائی گئی ہے؟ میں نے نہیں دیکھا ابھی تک۔ کوئی کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، جتنی مرضی پراپرٹیوں کا وہ مالک ہو، میں نے آج تک کسی ارب پتی آدمی، حالانکہ کمائی اس کی نہیں، کمائی تو اسی کی ہے نا، مکان بھی اسی نے خریدا۔ شریعت کے اندر اس بات کی اجازت بھی ہے کہ اگر وہ وہاں دفن ہونا چاہتا ہے تو وہاں کروا دیا جائے، لیکن نا 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 وارث آدمی کبھی، وارث جو ہے وہ کبھی ادھر نہیں دفن ہونے دیتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو اس کی پراپرٹی کے اندر دفن کیا تو پراپرٹی کے ریٹ ڈاؤن ہو جائیں گے۔ کسی نے خوف کے مارے ادھر آنا ہی نہیں، بھائی اس گھر میں تو قبر ہے جناب، ہم نے نہیں آنا، ہم نے یہ پراپرٹی نہیں لینی۔ پیسہ اس کا ہے، زمین اس نے خریدی، ملکیت اس کی تھی، اور یار 10 کنال کے گھر میں سے 3/6 کی جگہ دے دو یار، لیکن نا 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 نا، اگرچہ آپ ہمارے ابا جی تھے لیکن آپ جائیں گے میاں نہیں صاحبی، پیچھے ہم خود لڑیں گے، یہ مکان کے مالک ہم خود بنیں گے۔ او بابا میرے سنے، پیسہ تیرا، جگہ تیری، خریدی تو نے،
اور شریعت اجازت بھی دے رہی ہے، لیکن گھر والے تجھے ادھر نہیں رکھ رہے بابو۔ کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ اس کی پراپرٹی کا آدھا حصہ اس کی قبر کے اندر دفن کر دیا جائے؟ ایسا بھی نہیں ہوتا بھائی۔ مرنے کے بعد سب سے پہلے میت کے جسم کے کپڑوں کی جیبیں تلاش کی جاتی ہیں۔ ابا جی کے چابیاں کدھر ہیں؟ کریڈٹ کارڈ کدھر ہیں؟ ابا جی نے وہ جو سیو کی جہاں پہ انہوں نے سارے کاغذات رکھے ہیں وہ کدھر ہیں؟ جس کے جو ہاتھ آتا ہے جناب وہ سارے کام کرتے چلے جاتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہم نے کسی کو اس کے گھر میں دفن ہوتے دیکھا ہو؟ میرے بابو، جب جانا ہی تو نے قبرستان ہے تو پھر میرے سونا پھر اس کی تیاری کیوں نہیں کرتا؟ ایک ملک کے اندر نا جی وہ ایک اصول تھا، وہ اپنے ملک کے اندر 1 سال کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا کرتے تھے، جو بھی صبح سال کے پہلے دن فجر کی پاؤ پھوٹنے کے بعد جو سب سے پہلا شخص ان کے ملک میں داخل ہوتا اس کو پکڑ کے بادشاہت کی سیٹ پہ بٹھا دیتا، تو بادشاہ ہے ہمارا اگلے سال، جو کہے گا ہم وہ کرتے جائیں۔ اس نے کہا بھائی میں مسافر ہوں، مہربانی آپ مجھے بادشاہ نہ بنائیں۔ کہا نہیں، ہمارے ملک کا یہ اصول ہے، تو پہلا آ گیا اب تو بادشاہ ہے، تو مان یا نہ مان بادشاہ تو۔ اس نے کہا اچھا 1 سال کے بعد پھر اگر میری جب مدت پوری ہو جائے گی کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا پھر 1 سال کے بعد ہم جو بھی شخص ہوتا ہے بادشاہ اس کو اٹھا کے فلاں جنگل میں چھوڑ آتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا چلو مجھے وہ جنگل دکھاؤ۔ جنگل دیکھا، وہاں پر سارے درندے ہیں جناب، جوہڑ ہیں، گندے پانی کے تالاب ہیں، وہاں پر یہ کانٹے خاردار جھاڑیاں ہیں، بہت ہی برا حال ہے۔ جو بیچارے وہاں گئے کچھ انتہائی قسم پرسی کے حالت میں تھے اور کئی لوگ مر گئے، درندوں کا شکار ہو گئے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ وہ بندہ جب بادشاہ بنا اس نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلا آرڈر یہ جاری کیا جتنے بھی وہاں پر گندے جوہڑ ہیں ان تمام کو بھر دیا جائے۔ بدبودار جوہڑ بھر دیے گئے، کنویں کھدواؤ، کنویں کھدوائے گئے، وہاں پر ساری زمین کو برابر کر کے وہاں پہ باغ لگاؤ، پودے لگاؤ، پھلوں کے درخت لگاؤ، وہ تمام خاردار جھاڑیوں کو ہٹا کر وہاں پر پھولوں کے پودے لگاؤ۔ وہ 1 سال کے بعد جناب وہ تو جنت نظیر ہو گیا، جوہر سارے ختم ہو گئے، کنویں کھد گئے، باغ بن گئے، درخت لگ گئے۔ 1 سال کے اندر درختوں نے خوب سایہ بھی دینا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب اب میں تیار ہوں، مجھے لے چلو آگے۔ انہوں نے کہا نہیں اب ضرورت نہیں تجھے لے کے جانے کی، ہم صرف بادشاہت دیتے ہی اس لیے تھے کہ ہمیں ایسا بندہ ملے جو ہماری تقدیر کو بھی سیدھا کرے، اپنی تقدیر کو بھی سیدھا کرے۔ سخاوت اور بخل دراصل یہ ایسی 2 چیزیں ہیں، اللہ بتانا یہ چاہتا ہے وہ بندے جانے سے پہلے ذرا اس گھر کو بھی سیدھا کر لے۔ وہاں پر قبلہ آج تک میرے علم کے مطابق آج تک، اگر آپ کے علم میں ہو تو مجھے بتائیے گا، مجھے بھی فائدہ ملے گا، قبر کے اندر کسی بھی الیکٹریسٹی کمپنی نے لائٹیں پرووائڈ نہیں کی کہ کسی لاہور کے، کراچی کے، پشاور کے کسی بھی جو بجلی کا ادارہ ہے اس نے کہا جناب ہم قبروں کے اندر بھی لائٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ قبر کے اندر امیر ہو اس کی بھی اندھیرا ہے، غریب ہو اس کی بھی اندھیرا ہے، لیکن میرے امام کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ فرماتے اللہ کے بندے ہر ایک کی قبر میں اندھیرا ہی ہونا ہے تو عشق مصطفیٰ کا چراغ کیوں نہیں جلا لیتا؟ جلا لے، وہاں پہ بھی روشن ہو جائے گی۔ کبھی بھی سخی آدمی کی قبر کو میں نے اندھیروں میں نہیں دیکھا اور بخیل آدمی کی قبر روشن میں نے نہیں دیکھی۔ عشق رسول سے اپنے سینوں کو، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن، 2 خصلتیں ایسی ہیں جو کبھی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، البخل کنجوسی، وسوء الخلق بدخلقی، بد مزاجی، جس سے ملا او فلانی دیا، او فلانے دیا، او فلانی، گندی زبان، گندا کردار، لڑائی جھگڑا فساد، ہر وقت اس کی اس کو لگا، اس کی اس کو لگا، اس کی اس کو لگا، اس کے پیچھے اس کے پیچھے چغلی کر، اس کے پیچھے غیبت کر۔ ایسا بدخلق آدمی حضور فرماتے ہیں مومن نہیں ہو سکتا، بخیل مومن نہیں ہو سکتا۔ اور دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائے تو یوں سمجھ لو کینسر ہو گیا، اب یہ ایمان لے کے ہی جائے گا۔ اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں حضرت جی وہ بندہ مومن ایمان کامل والا سے
میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ، کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، کون سا؟ خب ولا بخیل ولا منان۔ خبن کہتے ہیں فریبی آدمی، دھوکہ دینے والا۔ ہم من حیث القوم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا جو مملکت سربراہ مملکت ہو، ہمارا صدر ہو، ہمارا وزیر ہو، ہمارا کوئی بھی رہنما ہو، وہ ایماندار ہونا چاہیے، وہ کردار کا اعلیٰ ہونا چاہیے، وہ نمازی ہونا چاہیے، شریعت کا پابند ہونا چاہیے، قوم کو آگے لے کے جانے والا ہونا چاہیے۔ ایسی ہمارا نظریہ ہے۔ ہمارا جو سربراہ مملکت تقریباً 25 کروڑ، اس سے زیادہ عوام بھی ہو سکتی ہے، 25 کروڑ پاکستان کے عوام، سیاستدانوں کو اکٹھا کریں تو تقریباً 500 1000 کے قریب سیاستدان ہو جائیں گے، 1500 لگا لیں، 1500 بندہ 25 کروڑ عوام کی رمز کے مطابق اپنے معاملات چلاتا ہے۔ 25 کروڑ میں نمازی ہو جائیں، ایماندار ہو جائیں، دھوکہ نہ دینے والے ہوں، تو کیا 1500 بندے کی جرت ہے وہ چوری کر جائے، دھوکہ دے، فراڈ کرے، دو نمبری کرے؟ آپ پٹرول پمپ پہ چلے جائیں، صحیح پیمانہ لے جائیں، کوئی ایک پٹرول پمپ مجھے بتا دے جو پیمانہ پورا دے رہا ہے۔ آپ دکانوں پہ چلے جائیں جو ان کے باٹ پڑے میں، کسی باٹ کو آپ پورا بتا دیں۔ 25 کروڑ عوام جب اتنی بےایمانی کرے گی، 25 کروڑ عوام کا جب سربراہ بن کے آئے گا تو پھر وہ اتنی بڑی بےایمانی تو کرے گا نا جی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اوپر والا ایماندار ہو تو بابو پھر نیچے سے اصلاح کرنی پڑے گی۔ جب 25 کروڑ بندہ فریبی نہیں ہوگا نا، فریب نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، 1500 1000 سیاستدان کی جرت نہیں، رہنماؤں کی جرت نہیں وہ بےایمانی کر جائیں۔ یہی قوم، پاکستانی قوم، جب باہر جاتی ہے اشاروں کا بھی احترام کرتی ہے، وقت کا بھی احترام کرتی ہے، وہاں کے بنائے ہوئے قوانین کا بھی احترام کرتی ہے۔ او بھائی وہاں پہ ان کو کیا ہو جاتا ہے، یہاں پہ ان کو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ رات 1 بجے سڑک پر کوئی بھی نہ ہو، وہ جناب اشارے پہ کھڑے ہو جائیں گے، اور یہاں پر سارجنٹ بھی کھڑا ہو، اشارہ لگا ہوا ہو، پھر بھی ہم توڑ کے نکل جاتے ہیں۔ ون وے ہو، وہاں پر کوئی بندہ نہ ہو تو وہاں پر کسی کی جرت نہیں ہوتی وہاں پر ون وے کر دے یا کسی گاڑی کو کراس کر جائے۔ یہاں پر جناب ون وے کے اوپر جو اصل راستہ ہوتا ہے اس سے زیادہ قوم کھڑی ہوتی ہے۔ بھئی یہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے، بندہ یہاں پہ بھی وہی ہے، بندہ وہاں پہ بھی وہی ہے، لیکن پھر مسئلہ وہی آ جاتا ہے، وہاں پر جتنی قوم رہتی ہے وہ تمام کی تمام فریبی نہیں ہوتی، وہاں پر دھوکے باز نہیں ہوتے۔ تو سب سے پہلی یہ عذر ہمارا ختم ہونا چاہیے، فریب ختم کرنا چاہیے۔ میرے آقا جی نے ارشاد فرمایا بندہ فریبی جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرا ولا بخیل، اب یہ قانون بتائے کس کو جا رہے تھے، عمل کون کر رہا ہے؟ حضور نے بتایا یہ ہمارے لیے تھے عمل، حضور نے کہا تھا تم لوگوں نے یہ کرنا ہے، لیکن کر کوئی اور رہا ہے۔ تو میرے نبی کا فرمان تو ایسا ہے جناب، جو بھی عمل کرے گا فائدہ تو لے گا۔ اللہ رسول کے قانون ایسے پکے پیڑے قانون ہیں جو بدل نہیں سکتے جناب۔ جو بھی عمل کرے گا حضور اس کا فائدہ اٹھائے گا۔ اللہ کے حبیب نے ہمیں کہا تھا تم لوگوں نے فریب نہیں کرنا، فریب کرنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ آج آپ دیکھ لیں کہاں پر، چائنا کے اندر آپ 100 روپے کا فون بنوانا چاہیں وہ 100 روپے کا بنا کے دے دیں گے، آپ 1 لاکھ روپے کا بنوانا چاہیں وہ آپ کو 1 لاکھ روپے کا بنا کے دے دیں گے۔ وہ آپ کو بتا کے کہیں گے اس میں ہم چیز گھٹیا ڈال رہے ہیں، اس میں ہم چیز اچھی ڈال رہے ہیں۔ فریب نہیں کیا انہوں نے۔ ہم اللہ کے فضل سے وہ آتے ہیں جی فون چارج کرنے کے لیے، یعنی کیا کہتے ہیں چارجر کو، کیا کہتے ہیں، پاور چارجر، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر اینٹیں ڈال کے نا جی تو چھوٹی بیٹریاں لگا کے وہ ہم بیچ دیتے ہیں۔ آپ سیدھی بات کر دیں آپ کو کتنے روپے والا چاہیے، فریب تو نہ کرو۔ اب کہا حضور نے ہمیں تھا تم نے فریب نہیں کرنا، فریب کرنا انہوں نے چھوڑا، ان کو فائدہ ملا یا نہیں ملا۔ اچھا جی، دوسرا آقا جی نے ارشاد فرمایا ولا بخیل، بخیل کبھی جنت میں نہیں جائے گا، ولا منان، احسان جتانے والا کبھی جنت میں داخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ بس یہ کسی کو یہ اللہ توفیق دیتا ہے قبلہ کہ کسی پر کوئی احسان کرے اور پھر اس کو جتائے نہ، ورنہ عالم یہ ہوتا ہے کہ میرے باپ نے بھی کسی پر احسان کیا نا، جب تک میں زندہ رہوں گا میں اس کے احسان کو جتاتا رہوں۔ میرے پیو نے تیرے تے احسان نہیں سی کیتا،
میرے پیو نے تیرے تے کی. حضور فرماتے ہیں جس نے سیدھا احسان کہا وہ جتائے نہیں، احسان کر کے جتانے والا نہیں. ایک مقام پر یہی میرے آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ بخیل، بخل کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، ولا خب، فریبی جنت میں، ولا خائن، خیانت کرنے والا جنت میں نہیں جائے. بخاری شریف کے اندر یہ روایت، صحاح ستہ کے اندر اور مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. مزدوروں نے مزدوری کی، ایک مزدور اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا. میں خلاصہ آپ کو عرض کر رہا ہوں. کچھ سالوں کے بعد وہ آیا اور اس نے اس مزدوری کا صلہ مانگا جو وہ چھوڑ کے چلا گیا تھا. اس نے کہا جناب بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ریوڑ کھڑا ہے بکریوں کا، اس کے چرانے والے ہیں، یہ تمام کا تمام تیری مزدوری کا اجرت ہے. میں کہا یار مذاق نہ کر میرے ساتھ، ایک دیہڑی بھلا اتنی بھی ہو سکتی ہے، پورا بکریوں کا ریوڑ مل جائے، ساتھ چرانے والے بھی مل جائیں. اس نے کہا اللہ کی قسم تیری یہ مزدوری میرے پاس امانت تھی، میں نے کہا یہ ضائع نہ ہو جائے، میں نے کام میں لگا دی، کاروبار میں لگا دی. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا زیادہ برکت دی، اتنی زیادہ برکت دی، آج یہ ساری برکت تیری اسی ایک دن کی مزدوری کا صلہ ہے. تو میں میرے بھائی جب تیری مزدوری تھی، امانت تھی میرے پاس، یہ ساری کی ساری تیری امانت میرے پاس پڑی ہے، میں کیسے رکھ لوں تیری امانت؟ اللہ تعالیٰ نے اس ادا کی وجہ سے ہی دونوں کی بخشش فرما دی. حضور خیانت کے بارے میں حضور نے منع فرمایا تھا، خیانت نہیں کرنی. پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولا سیء الملکتی، اور چوتھا اپنے ماں تحت سے بد سلوکی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. کوئی بھی بندہ ہے حضرت، اس نے کسی کو ملازم رکھا ہے نا، تو اس نے اس کو خرید نہیں لیا، اس نے اس کے وقت کو خریدا ہے، اس کی محنت کو خریدا ہے. آپ وقت کے اندر جو چاہیں اس سے کام کروا سکتے ہیں جو اس کے ساتھ طے کیا گیا ہو. یہ نہیں کہ آپ نے اس کی عزت نفس کو بھی خرید لیا ہے، آپ جیسے چاہیں اس کو مجروح کرتے چلے جائیں. اور فلانی دے ادھر آئے، اور فلانی دے ادھر آئے. حضور کوئی جھاڑو بھی دینے والا ہے، اس کی عزت نفس ہے یا نہیں ہے؟ وہ آپ کا ملازم ہے نا، کام پہ آیا ہے نا، تو اس کے ساتھ گالم گلوچ کرنا، بدخلقی کرنا. حضور فرماتے ہیں اپنے سے نیچے ماتحت بندے کے ساتھ بدخلقی کرنے والا، بد سلوکی کرنے والا جنت میں نہیں جائے. ضرورت اس وقت قبلہ یہ ہے کہ جو ہماری باطنی بیماریاں ہیں، ہم ان باطنی بیماریوں کا علاج کریں. مجھے دکھ اور تکلیف اس بات کی ہے کہ ہمارے جو مصلحین تھے، جن لوگوں کو چاہیے تھا یہاں پر بیٹھ کے اصلاح کرتے، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہوئے پڑے. اور اگر کوئی کسی کا علمی اختلاف ہو گیا ہے، یہ بڑی بات نہیں ہے. علمی اختلاف ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو فہم، عقل اور شعور الگ دیا ہے. میرے ہاتھ کی انگلیاں ایک برابر نہیں ہیں قبلہ. علم پڑھنے والا شخص ایک برابر نہیں ہوتا. کسی کو اللہ نے زیادہ علم سے نوازا ہے، کچھ سطحی علم رکھنے والے ہیں. اگر کوئی زیادہ علم رکھنے والا کم علم رکھنے والے سے اگر کوئی علمی اختلاف کرتا ہے تو قبلہ اس کی جان کا دشمن تو نہیں ہونا چاہیے. چیلنج کرتے پھرنا، ان کو ذلیل و خوار کرتے پھرنا. بالخصوص آج کل جو ماحول ہمیں میسر آ رہا ہے، وہ چاہے سیاسی ماحول ہو، وہ چاہے علمی ماحول ہو، وہ کہیں پر بھی ہو، اگریشن، گالم گلوچ، دوسرے کو برا دکھانا، نیچا دکھانا، کمینہ کرنا، یہ ہماری فطرت کے اندر، تربیت کے اندر آ چکا ہے. ہم نے یہ ماحول کبھی نہیں دیکھا تھا جب ہر وقت عالم مناظرے میں مصروف ہیں، بجائے اس کے کہ وہ علمی گتھیوں کو سلجھا کر علمی وہ لؤلؤ مرجان، قرآن کی الفاظ میں وہ ہیرے اور موتی آپ کے سامنے رکھتے، وہ رکھنے کی بجائے آپس میں ہی مناظرے اور نیچے دکھانے کی وہ فکر میں لگے ہوئے ہیں. اور سیاسی ماحول ایسا بن گیا بجائے اس کے کہ وہ سارے مل کر کہ جناب ہم ملک پاکستان کے رہائشی ہیں، کوئی بات نہیں، اس دفعہ آپ کو حکومت ملی، ہم اپوزیشن میں آئے، آپ اگلی دفعہ ہمیں حکومت مل جائے گی، آپ اپوزیشن میں، ہم جہاں پر بھی بیٹھیں وہاں پہ بیٹھیں یا یہاں پر بیٹھیں، آئیے ہم ملک کو مل کر سنوارتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر جو نوجوان سالانہ لاکھوں روپے لگانے کے بعد ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، ہم ان کی نوکری کا کوئی انتظام کریں. ہمارے ملک کے اندر جو اس وقت اسباب کی کمی ہو چکی، ہم ان کو معتدل مزاج بنانے کے لیے، ان کو آگے لے کے چلنے کے لیے ہم آپس میں سر جوڑ کے بیٹھیں. نا 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 نا، الیکشن ہوئے، جھگڑا پڑ گیا، تو نے داندری کی جی، میں نے داندری کی، میں جیتوں تو میں ٹھیک ہوں، اگر میں ہاروں تو میں خراب ہوں. بھائی کیڑے چکروں میں پڑ گئے. وہ سیاسی ماحول ہو، وہ علمی ماحول ہو،
اب تو گھروں کے اندر یار یہ ایسا گند چل پڑا ہے، باپ پی ٹی آئی کا ہے، بیٹا نون لیگ کا ہے، بیٹی کسی اور پارٹی کی، وہ آپس میں ہی ان کے سارے آپس میں جڑے پڑے۔ اللہ کے واسطے گھر کے ماحول کو تو پاک رکھو یار، گھروں کو تو پاک رکھو۔ یہ پارٹیوں نے آپ کو خدا کی قسم کہیں پر نہیں آپ کو کھڑا کرنا۔ ایک پارٹی ہے جس کو کہتے ہیں جماعت المسلمین، جس کو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی، جس کا صدر پاکستان، صدر کائنات، جس کے اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کل قیامت والے دن یہ واحد لیڈر ہوگا جو اپنے پیروکاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے کے جائے گا، ایک ہی پارٹی۔ تو پھر میرے بھائی ہم اس کے پیچھے کیوں نہ چلیں، بجائے ان کے پیچھے لڑنے مرنے پھڑکنے کے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان علی شان ہے، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کے بعد بیان شروع کیا، ظہر تک، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے سارے جنتیوں کے نام بھی بتا دی، جہنمیوں کے نام بھی بتا دی، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے، حضور نے سب کچھ ہمیں بتا دیا۔ لیڈر ہو تو پھر ایسا ہونا جس کی دور رس نظر ہو۔ حضرت یہ باطنی بیماریاں تھیں نا آپ کے پاکستان کے اندر، ان کا کون علاج کر رہا ہے بتائیں؟ پوری دنیا میں کوئی علاج نہیں کسی کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، ایک ہی ڈاکٹر جس کو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس علاج ہے۔ تو ہم ایسے لیڈر کے پیچھے کیوں نہ چلیں؟ حضرت جی ایک ذہنی سوچ ایک حد تک رکھنی چاہیے، پارٹیوں کو ایک حد تک رکھو، اس حد تک نہ آ جائیں کہ ہمارا ایمان پیچھے کھڑا ہو، ہمارا لیڈر دنیا کا آگے کھڑا، ایسے نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ ہمیں ظاہری بھی اور باطنی بھی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔